الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد کل ہم نے سورۃ التوبہ سے ان آیات کا ترجمہ بیان کرنا شروع کیا جہاں پر منافقین اور ان کی شرارتوں کا بیان ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سورۃ التوبہ میں کثرت سے منافقین کی سازشوں ان کی شرارتوں کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ جنگ تبوک کے سیاق اور جنگ تبوک کے احوال کے حوالے سے یہ صورت اتری، اور بالخصوص جو یہ منافقین کا کردار بیان ہوا ہے، یہ جنگ تبوک کے موقع پر جو ان کا کردار تھا اس حوالے سے یہ آیات اتری۔ ہم نے بتایا تھا کہ جنگ تبوک میں جہاد کا حکم فرض عین کے طور پر جاری ہوا تھا، اور کسی کو بھی بلا عذر شرعی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور منافقین نے کیونکہ اس موقع پر پس و پیش اختیار کی، اس فریضے کو ترک کیا، بہانے بنائے، جھوٹے عذر تراشے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کیا۔ فرمایا لو کان عارضا قریبا، اگر قریب کی کوئی منفعت ہوتی، اور سفرا قاصدا، اور آسان سفر ہوتا، لاتبعوک، تو تب تو یہ منافق بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے چلتے، آپ کے ساتھ چلتے۔ لیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ تبوک کا سفر تھا، یہ کیونکہ پر مشقت تھا اور دور کا سفر تھا، تو یہ دور کے سفر کی جو مشقت تھی یہ ان کے سامنے تھی، اس لیے یہ آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اگر انہیں یقین ہوتا کہ جنگ کی صورت میں فتح ملے گی، یا پھر یہ ہوتا کہ قریب کا سفر ہے، آسان سفر ہے، تب تو پھر دکھلاوے کے طور پر ہی صحیح یا مال کی منفعت کے لیے ہی یہ جہاد میں شریک ہوتے۔ تو منافقین کی یہ سوچ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی دین کے معاملے میں یہ سوچ نہیں ہوتی کہ دین کے اس فریضے کو ادا کرنے میں کوئی مالی منفعت ہے، یا چلو یہ آسان کام ہے اور مشقت کام نہیں رکھ لیتے۔ جو دیندار ہوتے ہیں ان کے لیے گرمیوں کے روزے کی بھی اہمیت وہی ہوتی ہے جو سردی کے روزے کی۔ ان کے لیے فجر کی نماز کی بھی اہمیت وہی ہے جو مغرب اور عشاء کی ٹھنڈے وقت کی نماز ہے۔ ان کے لیے یہ فرق نہیں ہوتا کہ یہ گرمی ہے یہ سردی ہے، یہ دور ہے یہ قریب ہے، اس سے کوئی مالی منفعت حاصل ہوتی ہے اور نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ وہ فریضے کو فریضہ سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور اسے ادا کر گزرتے ہیں۔ یہ منافقین ہوتے ہیں جو دین کے معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ مالی فائدہ بھی ہے کہ نہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور فرمایا کہ یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہم طاقت رکھتے، ہمارے بس میں ہوتا، ہمارے سامنے آسانیاں ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ قسمیں اٹھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقین کا شیوہ ہے، پہلے غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو معذور ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف بتانے کے لیے پھر لوگوں کے سامنے
عذر تراشتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے بارے میں مطمئن ہو جائیں، لیکن لوگ اندھے نہیں ہیں، اہل بصیرت ہے، وہ معاشرے میں وہ لوگوں کو جان لیتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا ہے، جو ان کے طرز عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہلکون انفسہم، قسمیں کھا کر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ یہ گناہ در گناہ ہے، ایک گناہ فریضہ دانی کیا، دوسرا اوپر سے جھوٹی قسم۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بالفرض اگر ان کی جھوٹی قسموں سے، ان کے جھوٹے بہانوں سے، ان کی جھوٹی توجیحات سے، ان کی زبان کی تیزی اور تراری سے عام لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے نفاق کا پتہ نہ بھی چلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافقوں تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل حساب تو تم نے اللہ کو دینا ہے، لوٹ کے تو تم نے اللہ کے پاس آنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم منافق ہو اور جھوٹے ہو اور تمہارے کیا کرتوت ہے۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ جب یہ آ کر آپ سے معذرتیں کر رہے تھے اور جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے اور جہاد سے پیچھے رہ جانے کی رخصت طلب کر رہے تھے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی حتی یتبین لک الذین صدقوا، سچوں کے سچ ظاہر ہونے سے پہلے اور جھوٹوں کے جھوٹ ظاہر ہونے سے پہلے، یعنی آپ نے پوری طرح تحقیق نہیں کی کہ یہ جو عذر بتا رہے ہیں یہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ جو سبب بتا رہے ہیں یہ سبب درست بھی ہے یا نہیں، یہ جو مجبوری بتا رہے ہیں یہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، آپ کو پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول بڑے مشفق تھے، بڑے مہربان تھے، کلمہ گو لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے تھے، اس لیے منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی باتوں پر اللہ کے رسول نے فوراً یقین کر لیا کہ واقعتاً ان کو عذر ہوگا، اس لیے یہ ساتھ نہیں جا رہے، تو وہ پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی پیار بھری تنبیہ فرمائی، لیکن پہلے فرمایا ہم نے آپ سے درگزر کر دیا کیونکہ آپ کی نیت صحیح تھی، آپ نے ان کے ظاہر کو دیکھا، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، آپ کی نیت بھی صحیح تھی، ظاہر کو دیکھا، اس لیے ہم نے پہلے ہی درگزر کر دیا۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آپ بھی اس معاملے میں آئندہ احتیاط کریں، دیکھ لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے، تبھی تو منافقین جو آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے، عذر تراشتے، اللہ کے رسول ان کے ظاہر کو دیکھ کے ان کو رخصت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تحقیق کیے بغیر کیسے ان کو رخصت دے دی اور ان کی معذرت کیسے قبول کر لی، آئندہ بغیر تحقیق کے اس طرح کسی کی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے معاملات میں تحقیق کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ آپ بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ منافقین تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ اس کے بالمقابل اہل ایمان کی اکثریت تھی، جیسے ہم نے کل 4 گروہوں کا ذکر کیا، اب ان کی تعریف اللہ فرما رہا ہے، ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھوس اور مضبوط ایمان والے ہیں، وہ اس موقع پر اجازت طلب نہیں کریں گے کہ آپ نے حکم دے دیا، حکم عام فرض عین کے طور پر کسی کو بلا عذر پیچھے رہنے کی قطعاً اجازت نہیں، یہ سن کے جن کے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، خالص مومن ہیں،
وہ پیچھے بھی نہیں رہیں گے اور آ کر اپنی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی مجبوریوں اور عذر کی بنیاد پر رخصتیں نہیں مانگیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح منافقوں کے نفاق کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے تقوی کو بھی جانتا ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت تو وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی منافق ہیں۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں، دین کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں وہ متردد ہیں، شک میں ہیں، اس لیے وہ اجازتیں طلب کرتے ہیں، کیونکہ جہاد کی مشقت اٹھانا، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ یہ ہمت اور یہ جرأت تو ایمان اگر ٹھوس ہو تب پیدا ہوتی ہے، ایمان نہ ہو بلکہ اگر وہ ایمان انتہائی کمزور ہو اور انسان شک اور شبہ میں ہو تو اس کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا اقدام کر سکے۔ اس لیے دیکھ لو جو لوگ ان فرائض اور واجبات اور دینداری پر عمل کرنے میں آپ کو مضبوط نظر آئیں، پختہ نظر آئیں، ہر گھڑی میں ہر حالات میں دین پر قائم ہیں، سمجھ لو ان کے دلوں میں تقوی ہے، سمجھ لو یہ ایمان والے ہیں اور دین کے معاملے میں ان میں ذرا سا تردد اور شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جنہیں دیکھو کہ کبھی تو آگے آگے اور کبھی پیچھے پیچھے، کبھی پل میں ماشا پل میں تولا، کوئی فریضہ ادا کرتے کوئی ادا نہیں کرتے، کبھی کیسی کمزور باتیں کرتے کبھی کیسی کمزور باتیں کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ پھر ایمان ان کے دلوں میں مضبوط نہیں ہے، ٹھوس نہیں ہے، یہ تردد میں ہیں، یا پھر ان کے دل و دماغ کے کسی کونے میں نفاق کے ذرات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو ان کے نفاق کی ایک ظاہری علامت بتاتے ہیں، آ کر آپ سے اجازت تو طلب کر رہے ہیں، عذر تو پیش کر رہے ہیں، اور آپ بھی ان کے ظاہر کو دیکھ کر رخصت دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو ان کے نفاق کی ایک علامت بتاتے ہیں۔ فرمایا دیکھیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ جانے کا ہوتا، جہاد میں شریک ہونے کا ہوتا، ایماندار ہوتے اور جہاد میں شریک ہونے کا ان کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو تیاری کر کے رکھتے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ حکم عام ہے اور حالات ایسے چل رہے ہیں اور جس میں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، اور کوئی الگ سے فوج تو ہے نہیں کہ جس نے جانا ہے، جس کی تیاری کرنی ہے، پھر جو لڑنے والے ہیں جوان ہیں مقاتلین ہیں، ان کو کوچ کرنا ہے اور حکم عام آ سکتا ہے۔ اگر ان میں ایمان ہوتا اور جذبہ ہوتا تو پھر یہ بھی پہلے سے تیاری کر کے رکھتے دوسروں کی طرح۔ انہوں نے پہلے سے بھی تیاری نہیں کر کے رکھی ہوتی، جو دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی، فرمایا وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، اگرچہ ظاہر یہی ہے کہ یہ اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں گئے، اور ہاں نفاق کی وجہ سے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور بات بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، اللہ کو بھی ان کا جہاد میں جانا پسند نہیں تھا، اللہ کو بھی ان کا جہاد میں جانا پسند نہیں تھا، فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو روک دیا، اللہ نے انہیں جما دیا اور اللہ نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور اس سفر سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، یہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، ظاہر بھی کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ اس کے پیچھے حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے نہ جانے کی ظاہری سبب یہی تھا کہ وہ نفاق تھا اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نہیں گئے، ان خطرات سے بچ گئے، پر مشقت سفر سے بچ گئے، گرمی سے بچ گئے، تھکاوٹوں سے بچ گئے، ان خدشات سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ اللہ بھی تمہیں جہاد پہ بھیجنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا،
اس لیے کہ اگر یہ لوگ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کے جاتے ما زادوکم الا خبالا تو نہ بڑھاتے تم کو مگر بگاڑ اور فساد میں. یہ بگاڑ اور فساد میں بڑھاتے. وہاں نفاق کا مظاہرہ کرتے, منافقانہ چالیں چلتے اور طرح طرح کے غلط مشورے دیتے, شک و شبہ کی باتیں کرتے, بزدلی کی باتیں کرتے اور فوج میں اور عام مسلمانوں میں بزدلی پھیلاتے اور ان کی ہمتوں اور جو ان کے اندر ایک ہمت تھی اس میں خرابی پیدا کرتے. وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ اور تم میں یہ چلتے پھرتے دوڑاتے اپنے گھوڑوں کو, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس, کبھی اس کو جا کے غلط بات کہتے کبھی اس کو جا کے غلط بات کہتے, اس کو اس کے خلاف باتیں کرتے اسے اس کے خلاف باتیں کرتے. یہ خام خواہ تمہارے بیچ میں فساد پھیلاتے, بزدلی پھیلاتے, شک و شبہ پھیلاتے. یبغونکم الفتنہ اور یہ تمہارے بیچ میں فتنہ تلاش کرتے. فتنے سے مراد یہ کہ بس بزدلی پھیلاتے, شکوک و شبہات پھیلاتے تمہارے اندر. وفیکم سماعون لہم یہ جو منافقین ہیں ان کے کچھ جاسوس بھی تمہارے اندر موجود ہیں. وہ ادھر ادھر کی باتیں ان کو بتاتے ہیں اور ان باتوں کی روشنی میں پھر یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ان خرابیوں کی وجہ سے جو ان کی وجہ سے درپیش آ سکتی تھی اللہ نے بھی ان کو بٹھا دیا. وہ یہ نہ سوچے کہ میں یہ فریضہ چھوڑ رہا ہوں, یہ واجب چھوڑ رہا ہوں, یہ ذمہ داری چھوڑ رہا ہوں اور مجھے دور کر دیا گیا ہے, یہ میں دور ہو گیا ہوں, بڑا آزاد ہوں اور میں بڑا خوش نصیب ہوں. نہیں, ایک تو تمہارا یہ نفاق ہے اور دوسرا اللہ نے بھی تمہارے شر سے کچھ لوگوں کو بچا لیا ہے, اس لیے تمہیں دور کر دیا ہے, نکال باہر کیا ہے. لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو ہم تمہیں بتائیں کہ ان کی خرابیاں اور سازشیں صرف اسی جنگ میں سامنے نہیں آئیں یا اسی جنگ میں نہیں تھیں, بلکہ ان کا تو پرانا کریکٹر ہی یہی ہے, ان کا تو کردار ہی یہی ہے. فرمایا لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ یہ اس سے پہلے بھی فتنے کے متلاشی رہے, بگاڑ کے متلاشی رہے, مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش میں لگ رہے, مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو پارا پارا کرنے کی کوشش میں لگے رہے, مسلمانوں کی اخوت کو, اتحاد اور اتفاق کو, مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے میں یہ لگے رہے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْقُبُورَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے میں لگے رہے. آپ کیا کرنا چاہتے تھے یہ اس میں رکاوٹ بن جاتے, یہ اس میں رکاوٹ بن جاتے تھے. وہ آپ نے جانا یا سنا نہیں جنگ یعنی احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کر لیا کہ مدینہ سے باہر جا کر مکہ سے آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے, مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے, تو اس رائے کو قبول کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر جانے لگے تو یہ منافقین آڑے آ گئے, کیونکہ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ یہاں رہ کے جو ہے نا کہ مقابلہ کریں. اب اللہ کے رسول نے ان کی رائے پر دوسرے صحابہ کی رائے کو ترجیح دی اور آپ صحابہ کو لے کے چل پڑے مدینہ سے باہر احد کی طرف. یہ منافقین اڑ گئے کہ ہم تو نہیں جائیں گے, اس لیے کہ یہ جنگ تھوڑی ہے, یہ تو جی خود کشی ہے. وہ 1000 ہم یعنی وہ جو ہے نا کہ وہ 3000 ہم 1000 وہ تیاری کے ساتھ ہیں, بغیر تیاری کے ہیں, پھر وہاں باہر جا کر وہ ہمیں گھیر کے مار ڈالیں گے. یہ خود کشی ہے, یہ جنگ نہیں ہے, ہم اس میں شریک نہیں ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہیا کر چکے, ارادہ کر چکے, مدینہ سے باہر نکل چکے اور یہ بھی نکلے, آگے جا کے اڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم نہیں جائیں. اس کی وجہ سے کتنے مسلمان بھی تھوڑا متذبذب ہو گئے, ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے, کمزوری آ گئی. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں کو مضبوط کیا اور وہ اللہ کے رسول کے ساتھ چل پڑے, اور یہ ظالم واپس آ گئے, ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. یعنی سارے معاملات کو یہ منافقین ہمیشہ الٹ پلٹ کرتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی جاء الحق, ان کی سازشیں کامیاب ہوئی نہیں.
یہ جب سے اللہ کے رسول جب سے اللہ کے رسول مدینہ میں آئے اس وقت سے ان یہودیوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھا، کچھ مشرکین عرب نے نفاق کا لبادہ اوڑھا اور معاملات کو بگاڑتے رہے، مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کرتے رہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہے، سب کچھ انہوں نے کیا۔ یہ اسلام دشمن عناصر کا یہ شیوہ ہے، اسلام دشمن قوتوں کا یہ شیوہ ہے، مختلف طریقوں سے سازشیں کرتے ہیں۔ ایک طریقہ نفاق کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں میں خرابیاں پیدا کرنی ہے، ان کی قوت اور طاقت کو پارا پارا بیان کو کرنا ہے۔ لیکن کیا یہ لوگ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے ہیں؟ ہاں، کسی حد تک کامیاب، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لیکن کلی طور پر نہیں، ٹوٹل طور پر نہیں۔ کیا ان کی سازشیں کامیاب ہوئیں؟ نہیں ہوئیں۔ یہ جنگیں ہوتی رہیں، بدر میں فتح ملی، احد میں عارضی طور پر پریشانی ہوئی، پھر دشمن دم دبا کے بھاگ گیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ خندق میں مسلمانوں کو عظیم فتح ملی، دشمن تتر بتر ہو گیا، اور پھر آخر کار فتح مکہ ہو گیا، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ اور پھر تبوک میں جہاں سب سے زیادہ منافقین کی سازشیں اور خرابیاں سامنے آئیں، جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے، پھر ان کی سازشیں اپنی جگہ، حتیٰ کہ اس سفر تبوک میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ پر ایک بھاری پتھر گرا کے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور آپ محفوظ ہو گئے۔ اور آخر کار وہاں جا کے تبوک میں تقریباً کافی دن آپ وہاں ٹھہرے رہے، اور دشمن کو جرأت ہی نہ ہوئی کہ وہ آ سکے، اور صحابہ اور اللہ کے رسول امن و امان اور سلامتی سے واپس مدینہ میں آ گئے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے اور آج تک جاری، آج تک جاری، آج تک یہودیوں کی سازشیں، یہودیوں کے بعد ایرانیوں کی سازشیں، اور دیگر مسلمان جو محض ڈر اور خوف یا لعنت کی وجہ سے عالمی قوتوں، عالم کفر کی قوتوں کے اعلیٰ کار بن کے وہ منافقانہ کردار ادا کریں، یہ ساری سازشیں جاری ہیں۔ نہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ کلی طور پر کامیاب ہوئے، نہ آج کلی طور پر کامیاب ہوں گے، نہ آئندہ کلی طور پر کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک تسلی کی بات بھی ہے اور تشفی کی بات بھی ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان کے حقیقی طرز عمل کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کے نفاق سے اللہ تعالی ہمیں پاک اور صاف رکھے۔ ہمارے